بنیادی طور پر ڈیڈ سی اصل میں جارڈن اور اسرائیل کے درمیان ایک چھوٹا سا ایک جھیل ہے. اصل میں یہ سی نہیں ہے. اچھا سی نہیں, بنیادی طور پر جھیل ہے. جو سیڈیمنٹس ہوتے ہیں وہ ادھر ہی رہتے ہیں, وہ آگے اس کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے. اس وجہ سے اس کے اندر جو سالٹس اور منرلس کی جو انٹینسٹی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ کوئی زندہ جاندار اس میں زندہ رہ نہیں پاتا. جو قرآن میں ایک ذکر آیا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو کچھ یہودی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا وغیرہ کہتے ہیں, وہ کون سا فرقہ تھا؟ مسیحیوں کا فرقہ ہے اور ان کا یہ کلیم ہے اچھا کہ تابوت سکینہ ہمارے پاس میں. اچھا اس میں یہ دیکھیں, آپ کو بائبل یا ہیبریو بائبل کے حوالے سے ایک ایسا ڈاکومنٹ مل جائے جو ہمارے پاس جو اس وقت اویلیبل کوڈیکس یعنی ہاتھ سے لکھا مخطوطہ جو ہے وہ ملتا تھا تقریباً 1000 عیسوی تک. لیکن آپ کو اس سے بھی 1000 سال پہلے کا ایک ہینڈ ریٹن کوڈیکس مل جائے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک بہت ایک ریمارکیبل ایک ڈسکوری ہے. تقریباً اسی طرح سے اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں, جیسے میرا خیال برمنگھم یونیورسٹی میں قرآن مجید کے بھی کچھ ایک مینوسکرپٹ ایسا ملا تھا جس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے بعد تقریباً ایز کلوز ایز 70 ہجری تک اس کی ملتی ہے تقریباً. تو اس ویری کیٹیگوریکلی امپورٹنٹ فار مسلمز ایز ویل. ہم مسلمانوں کی جو ریسرچ کے حوالے سے ہمارا جو ایپٹیچیوڈ ہے نا, وہ اس کے بارے میں سوچ کر واقعی دل سے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو دریافت کرنے والے مسلمان, اس کو پہلی دفعہ مارکیٹ میں پیش کرنے والے مسلمان, اب تو ایک ڈیڈ سی اسکرول بائبل بھی چھپ گئی ہے. یعنی وہ بائبل, وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ڈیڈ سی اسکرولز کی نقطہ نظر سے کمپائل کی گئی ہے. جو ابھی کی جو مین اسٹریم جوئش اسکالرشپ ہے, کیا ڈیڈ سی اسکرول کو وہ کس حد تک ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ ایز اے کمپیریزن ہی بس رکھا ہوا ہے, یا اس کے اندر بھی انہوں نے ایکسیپٹنس والا سین کیا ہوا ہے اپنی بائبل کے اعتبار سے؟ میں جو کچھ قرآن نے بیان کر دیا نا وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے, اور باقی جتنی بھی پچھلے ہمارے مقدس صحائف ہیں ان کو اس کی بنیاد پر پرکھنا ہے ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام, آپ نے بہت سے کنٹینٹ کریٹرز کو کچھ ایسے موضوعات کے اوپر کنٹینٹ بناتے دیکھا ہوگا جو کہ ہسٹوریکلی کچھ ایسے ڈاکومنٹس کے اوپر بیس کرتا ہے کہ جن ڈاکومنٹس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر تو ہم بعد میں آئیں گے, البتہ اس کے اندر سنسنی بہت ہے. اور میرا ذاتی طور پہ یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کی حقیقت کے بارے میں جانوں, میں یہ جانوں کہ کیا ان ڈاکومنٹس کی حقیقت کیا ہے, ان ڈاکومنٹس کے اوپر بنائے جانے والے کنٹینٹ کے اندر جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں کیا وہ درست ہیں, اگر درست نہیں ہیں تو پھر اصل چیز کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں اس کل ملا کے ایک ایسا سٹینس جو کہ اسلامکلی بھی اپرائٹ ہو, ایکسیپٹیبل ہو, وہ عوام کو بتانا چاہیے, بجائے کہ سنسنی کریٹ کی جائے اور ایسی چیزیں لوگوں کو بتائی جائیں کہ جس سے وہ صرف محظوظ تو ہوں لیکن ان کے ہاں کوئی ہدایت کا کوئی ایسا سامان نہ ہو پائے کہ جس کے نتیجے میں وہ کچھ اچھا سیکھیں. اسی ضمن میں آج کے بہت اہم موضوع کے ساتھ میرے ساتھ ایک بہت اہم گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں, جناب ڈاکٹر احسان الرحمان غوری صاحب. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ میرے شو میں تشریف لانے کے لیے. ان کا مختصر تعارف یہ کہ پروفیسر ہیں ماشاءاللہ سے, پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک عرصے سے ان کا ایک سب سے معروف ترین کام ایک ڈیڈ سی اسکرولز کے اوپر ہے جو کہ ان کا ذاتی طور پہ پروجیکٹ بھی تھا. اور میں بلکہ شروعات بھی اسی بات سے کروں گا کہ سر آپ کا اس پروجیکٹ کو لینے کے لیے, کیونکہ ہر ایک انسان کی ایک انسپریشن ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, آپ نے ایسے ایک ٹاپک کا کیوں انتخاب کیا اور آپ کی انسپریشن کیا تھی ایسے ایک ٹاپک کے اوپر کام کرنے کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے یاد کیا. بڑے ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بالعموم ہمارے اسلامک لرننگ میں زیادہ گفتگو نہیں ہوتی. جی تو جو آپ نے پہلا سوال کیا, بنیادی طور پر میں جب ایم فل کا تھیسس لکھنے کا مرحلہ آیا تو میں نے جو پروجیکٹ دیا یا جو پروپوزل پیش کیا تھا وہ بنیادی طور پر بائبل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے کچھ اشارات ملتے ہیں. اچھا صحیح. تو میری خواہش یہ تھی کہ میں اس پر کام کروں. ٹھیک.
لیکن جب ہمارے بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ ہوئی تو اس میں ہمارے بڑے پیارے استاد، بہت ہی بڑے معروف شخصیت ہیں اس ملک کی، پروفیسر ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی صاحب، جی جی ماشاء اللہ، سب جانتے ہیں ماشاء اللہ، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور بہت ہی لرنڈ اور جینون اسکالر ہیں. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے آپ ابھی تازہ اس پہ کام ہو رہا ہے، تو اگر آپ ڈیڈ سی اسکرولز پہ کام کریں. اچھا. تو اس کے حوالے سے مجھے کچھ تھوڑی سی معلومات تو تھی، لیکن اس طرح سے نہیں تھا کہ اس کو ایک ٹاپک کے طور پر، ایک پروجیکٹ کے طور پر میں ٹیک اپ کر سکوں. تو لیکن جب انہوں نے اس کو ان کی بیہسٹ پہ، پھر مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی. میں نے کہا اگر ہمارے استاد محترم کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس موضوع پہ کام کرنا چاہیے. اور لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی بات مان کر اور اس کام کو شروع کرنے کے نتیجے میں جو کچھ جو نئے در واہ ہوئے اور جو نئی چیزیں مجھے پڑھنے کو ملی، واقعی بلا شبہ اس کا کریڈٹ سب سے پہلے تو پروفیسر ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی صاحب کو جاتا ہے. تو یہ اصل میں بنیادی اس کا بیک گراؤنڈ بنا. تو ہم ناظرین کے لیے یہ سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ ڈیڈ سی اسکرولز ہے کس چیز کا نام ہے، کیونکہ عوام کو تو اتنا ہی پتہ ہے ڈیڈ سی ایک بحر مردار کا نام ہے، اس کے علاوہ زیادہ نہیں پتہ ہوگا. تو آپ بنیادی تعارف اس کا ضرور کریے ناظرین کے لیے. اصل میں واقعی جب لفظ ڈیڈ سی آتا ہے، ڈیتھ کا لفظ آتا ہے، تو مطلب اس کی طرف تھوڑا سا ایک وحشت کا تھوڑا سا لوگوں کا اس کا طرف رجحان بنتا ہے. لیکن بنیادی طور پر ڈیڈ سی اصل میں جارڈن اور اسرائیل کے درمیان ایک چھوٹا سا ایک جھیل ہے. اصل میں یہ سی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر جھیل ہے. اور اس میں ریور جارڈن آ کر اس میں وہ اس کا انلیٹ جو ہے وہ ریور جارڈن سے آتا ہے، لیکن اس کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے. اچھا. مطلب وہیں پر ہی یہ بند ہو جاتا ہے. تو اس میں اس کی وجہ سے اس کی جو کنسنٹریشن لیول ہے، اس کے اندر جو منرلز ہیں اور اس کے اندر جو سارے جو سیڈیمنٹس ہوتے ہیں وہ ادھر ہی رہتے ہیں، وہ آگے اس کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے. اس وجہ سے اس کے اندر جو سالٹس اور منرلز کی جو انٹینسٹی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ کوئی زندہ جاندار اس میں زندہ رہ نہیں پاتا. اچھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر جب بھی آپ اگر نہانے کے لیے بھی جائیں تو اس میں ڈوبتا نہیں. اچھا. اس کی جو اس کا جو سرفیس ٹینشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے، تو یعنی جو تیرنے والا ہے وہ مرتا نہیں اور جو اندر کو زندہ رہتا نہیں. تو اس نسبت سے اس کو پھر ڈیڈ سی کا نام دیا گیا. کہ اور ڈیڈ سی اسکرول اصل میں اسی کے بالکل جو جارڈن والا کنارہ ہے وہاں پر قدرتی کچھ غار بنے ہوئے نیچرل، جو ایک کیونکہ بڑا ہی رف ٹیرین ہے اور بالکل اس میں کوئی سبزہ نہیں ہے، کچھ نمکیات کی وجہ سے نیچرل فارمیشنز کچھ ایسا بھی ہے، کچھ نیچرل جو اس کی جو ایٹماسفیئر کی وجہ سے. تو یہاں پر 1947 میں اتفاق سے ایک وہ بیڈون ایک بدو بچہ تھا، اس کا نام تھا محمد. اچھا. وہ اپنی بکریاں چراتے ہوئے وہ اتفاق سے اس کنارے پر آیا تو اس کی ایک بکری کا بچہ گم ہو گیا. اس کو تلاش کرتے کرتے آیا تو اس کو جب غار نظر آیا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے بچہ اس میں گر گیا ہو. تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر اس غار کے اندر پھینکا کہ چلو کوئی آواز آئے گی تو پتہ لگے گا، بچہ بولے گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی وہ میرا جو گمشدہ بچہ ہے وہاں سے مل جائے. تو لیکن وہاں جب پتھر پھینکا تو اندر سے آواز اس طرح سے آئی جیسے کسی برتن پر گرتا. اچھا. صحیح. اب وہ بچہ ذرا کانشیس ہو گیا، اس کو لگا کہ یہ کوئی ایسا خزانہ جیسے عموماً لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایک پرانی جگہ پر، وہ دور بھی ایسا ہی تھا. بالکل. تو وہ اس نے اپنے ایک دوست کو لے کر آیا. دونوں نے بڑی دقت سے وہ غار کے اندر اترے. جب اندر گئے تو بہرحال ان کے لیے تو مایوسی کی بات تھی، جو تلاش کرنے وہ گئے، نہ ان کو بکری کا بچہ ملا، نہ وہاں کے پہ خزانہ ملا. لیکن بہرحال وہاں پر کچھ مٹی کے مرتبان تھے اور کچھ تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے تھے اور کچھ بالکل سالم تھے. تو جو ٹوٹے ہوئے تھے اس میں سے اس نے کچھ نکالے تو وہ تمار کی شکل میں، اسکرولز کی شکل میں کچھ پارچمنٹس اور کچھ پیپائرس کے کچھ یعنی ٹکڑے تھے، وہ وہاں پر موجود تھے. اس نے ایک دو اٹھا لیے اور وہ لے آیا باہر. لیکن جب اس نے گھر آ کر بتایا تو وہاں پر جو باقی بڑے افراد تھے وہ بھی انہوں نے پھر آ کر بہرحال یہ ایک سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے تلاش کرنے لگے اور وہ بالآخر اب یہ ایک لمبی داستان ہے کہ یہ تقریباً 9 سال پر محیط یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اور وہ تقریباً جب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ خزانہ اس طرح کا سونے اور چاندی کا تو نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا، لیکن یہ بہت بڑا خزانہ. اچھا، ایک مسکنسیپشن لوگوں میں یہ ہے کہ یہ ایک دم سے ڈسکور ہونے والی چیز تھی. آپ نے تو مطلب 9 سال لگے اس کو. اس کی ٹوٹل ڈسکوری جو ٹائم سپین ہے وہ 9 سال ہے. یہ تقریباً آخری یہ ٹوٹل جو غار ہیں وہ 11 ہیں.
اچھا اچھا یعنی جو محمد نے جو دریافت کیا تھا وہ تو پہلا غار تھا، اسے پھر 1Q کہا جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور لیکن یہ ٹوٹل پھر جب وہاں پر وہ ٹیمز آئیں اور انہوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا اور مزید دوسری طرف بھی نکلے، تو اسی تلاش میں یہ کل ملا کر 11 غار ہیں جہاں پر مختلف مرتبانوں میں اور مختلف اشیاء میں، مختلف کپڑے کے لینن کے کپڑوں میں کچھ چیزیں انہوں نے پرانی دریافت ہوئی تھی. اب چونکہ اس خطے کا نام قمران ہے، اچھا قمران، ہاں جی، اس قمران کی نسبت اس کو جو کوڈ نیم دیا گیا وہ 1Q 2Q 3Q. 1Q مین پہلا غار، قمران کا پہلا غار. 2Q اس طرح سے انہوں نے کوڈیفائی بھی کر دیا، اور اس میں پھر جب آہستہ آہستہ جو ڈاکومنٹس ملتے گئے ان کو بھی پھر اپنے اپنے کوڈ نیم دے دیے. ایگزیکٹلی. اچھا، اب یہ ڈسکوری جب ہو گئی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت کا پتہ چلتے بھی تھوڑا سا ٹائم لگا ہوگا کہ آخر یہ چیز کیا ہے. اور آئی ایم گیسنگ کہ یہ جو جارڈینین پیپل دے آر عربک اسپیکنگ، اور جو اس پارچمنٹس کی جو لینگویج تھی وہ عربک تو نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں لگی ہوگی. تو اس کا اصل اس کے کنٹینٹس کے بارے میں کیسے پہلی بار پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے اور اس کی یہ اہمیت ہے؟ جی بالکل، جب وہ آہستہ آہستہ جب مارکیٹ میں، یعنی ان لوگوں نے تو اس کو جو مارکیٹ میں لے کر گئے وہ اس لحاظ سے لے کر گئے تھے کہ بھئی پرانی کوئی چیزیں ہیں جو اینٹیکس لینے والے ہیں. تو بالآخر یہ مصر کے پہلے دفعہ جب اس کو تھوڑی سی ایکنالجمنٹ ملی، مصر کے بازار میں ملی جو اینٹیکس کا، کیونکہ مصر کا ظاہر ہے کہ ایک اولڈ سویلائزیشن ہے، تو ان کا پہلا ہی دھیان ہی اس طرف گیا کہ ہم مصر جا کے اس کو ایک اینٹیک بازار کے اندر اس کو بیچیں. لیکن وہاں ظاہر ہے کہ جو بیسیکلی جتنے اسکرالس ملے ہیں، جو تمار ملے ہیں، اس کی جو زبان تھی ڈومیننٹلی وہ ہیبریو تھی، عبرانی زبان. اچھا، ہیبریو تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے واقف تو نہیں تھے، لیکن ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ ہے اینٹیک چیز. اور وہاں کے جو افراد تھے مصری، انہوں نے اس کو اس طرح سے، یعنی جس طرح اس کا حق تھا اس پہ ریسرچ کا، اور ویسے تو نہیں کیا. لیکن یہ بہرحال جب تھوڑی سی بھنک پڑی ہے اسرائیل والوں کو، اچھا، تو ان کو جب اندازہ ہوا کہ کوئی عبرانی ڈاکومنٹس دریافت ہوئے ہیں، اچھا، تو وہ پھر اس کی طرف چلنا شروع ہوئے. تو ہیبریو یونیورسٹی سے پھر جو کچھ پروفیسرز تھے، اس میں پہلا جو سیمول نام کے جو پروفیسر تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو، اس کا ادراک انہوں نے کیا کہ یہ کوئی ایسی چیز دریافت ہو گئی ہے جس کا ہمارے مقدس متون کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ رابطہ ضرور ہے. تو وہ آہستہ آہستہ پھر، لیکن چونکہ وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ یہ سارے ایک ہی شخص کے پاس موجود تھے، وہ مختلف بکھری ہوئی صورتوں میں، جس کے ہاتھ جو لگا مرتبان وہ اٹھا کر لے گیا. الٹیمیٹلی اس کا جو بڑا چنک ہے وہ کس نے ایکوائر کیا؟ وہ انہی نے، یہ مصری مارکیٹ میں گیا، اچھا، وہاں سے مصر کے ذریعے سے پھر یہ اسرائیل کے پاس. اچھا، جو معروف ہے ایک بات کہ یہ جو ویٹیکن وغیرہ کے اندر اس کی کچھ ملتی ہے، کچھ پارچمنٹس وہاں پر بھی ہیں اس کے؟ نہیں، وہ بعد میں انہوں نے شاید لے گئے ہوں، لیکن اس پورے پروسیس کے دوران ویٹیکن کی طرف سے کوئی ایسی ایکویزیشن نہیں ہوئی کہ انہوں نے اس کو ایکوائر کیا ہو یا اس کو لے کر گئے. کل ملا کے یہ ویسے تعداد کتنی تھی ان اسکرولز کی؟ یہ تقریباً 900 سے 1000 ڈاکومنٹس تھے. اچھا، ویری بگ. اور اس میں سے جو 200 ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی بیبلیکل تھے. اچھا، یعنی ان کے کانٹینٹس جو ہیں وہ بیبلیکل سے مراد یہ ہے کہ جو ہیبریو بائبل، جو تناخ ہے، وہ اس حوالے سے. اصل میں یہ کلیریفیکیشن اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بالعموم جب ہم یہودیوں کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ لفظ بائبل سے وہ بڑا انوائے ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا لفظ نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ ہیبریو بائبل. تو ان کا تقریباً 200 ڈاکومنٹ، 200 جو پارچمنٹس ہیں، پارچمنٹ مین یعنی اسکرولز، وہ کلی یا جزوی جس بھی شکل میں تھے، وہ تقریباً بائبل سے متعلق تھے. کچھ اس میں سے جو پارچمنٹس ہیں یا کچھ حصے جو ہیں وہ ان کی اس کمیونٹی کے حوالے سے تھے. صحیح. یعنی جس کمیونٹی نے اس کو وہاں پر ڈپازٹ کر کے محفوظ کر کے خود چلے گئے تھے، وہ ایک خاص یہودی کمیونٹی تھی. اچھا. وہ مین سٹریم جو یہودی کمیونٹی تھی وہ اس سے تھوڑے سے مختلف ان کے نظریات اور عقائد تھے، انہوں نے وہاں پر اس کو محفوظ کیا تھا. اور تیسرے اس کے اندر جو ایپوکریفل اور کچھ دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اس میں موجود. ایک کویشچن یہاں پر اٹھ سکتا ہے کہ
ایک تو یہ کہ ہم کنٹینٹس پہ تو بعد میں بات کریں گے، ایک تو اس کی آتھرشپ کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ آپ نے جیسے کہا کہ وہاں پر محفوظ کرنے والے لوگ یہودیوں کا ہی کوئی قبیلہ تھا، وہ ایسے غار کے اندر جا کے کیوں رکھیں گے اتنی اہم چیز کو؟ یہ ایک بڑا کوشچن ہو سکتا ہے. جی اصل میں اس کے پیچھے جو ہسٹوریکل جو سلسلہ چل رہا تھا، اصل میں جو سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ، جب ہم جیوش ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو اس میں فرسٹ ٹیمپل شروع ہوا حضرت سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام سے، جب انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا، اور وہ 586 تک نیبوکدنضر تک وہ تو اسے کہتے ہیں فرسٹ ٹیمپل پیریڈ. اس کے بعد جو سائرس جو ایرانی بادشاہ تھے جو زوراسٹر فکر سے وابستہ تھے، انہوں نے جب یہ بیبلونین امپائر پہ قبضہ کیا تو یہ جو یہودی یہاں پر غلام بنا کر بٹھائے گئے تھے ان کو انہوں نے آزاد کیا. تو یہ تقریباً 515 سے لے کے 450 قبل مسیح تک کے دوران میں یہ یہودیوں کو آزاد کر کے دوبارہ یروشلم میں آباد کرنے کی اجازت مل گئی تھی. اچھا. تو یہاں سے پھر وہاں جاتے ہی انہوں نے جو پہلا کام کیا، اپنا ٹیمپل، اپنا ہیکل دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضرت عزرا، حضرت عزیر کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور حضرت نہیمیہ کا بہت بڑا اہم کردار ہے اس میں. تو انہوں نے جب اس ٹیمپل کو دوبارہ اثر نو تعمیر کیا، یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ. صحیح. یعنی یہودی اپنی تاریخ کو اصل میں اس ہیکل کے ساتھ وابستہ کرنا یہ بڑی اہمیت دیتے ہیں. ان کے نزدیک ان کی جو عبادات اور ان کے عقیدے کی جو مرکزیت ہے وہ ہیکل سے ہی منسلک ہے. صحیح. تو سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ یہ چلتا ہے 515 یا 500 قبل مسیح سے لے کر تقریباً 70 AD تک. اوکے. یعنی 70 عیسوی تک. یہ جو 70 عیسوی کا دور ہے، یہ اصل میں وہ دور ہے جب رومن ایمپرر ٹائٹس اس نے دوبارہ سے اس خطے پر حملہ کیا، اس فلسطین کا، کنعان کا اور یہ یروشلم کا، اور یہاں اس کو پوری طریقے سے اس نے تاخت و تاراج کر دیا. اور وہ جو دوسرا ٹیمپل تعمیر ہوا تھا اس کو بھی بالکل اس نے تباہ کر دیا، مسمار ہو گیا. تو یہاں سے یعنی 500 قبل مسیح سے لے کر جو 70 عیسوی تک کا یہ دور ہے، اس کو سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ کہا جاتا ہے یہودی تاریخ کے اندر. اچھا، آج کے دور میں بھی اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے کیونکہ ان کا ہیکل ان کا بنیادی عقیدے کے اندر ہے. اب وہ جو ویلنگ وال ہے نا، جو دیواریں گریا ہے، وہ اصل میں سیکنڈ ٹیمپل کی ایک دیوار ہے. اچھا، اسی کی باقیات ہیں اصل کی بات. ہاں، اصل جو سیکنڈ ٹیمپل، فرسٹ ٹیمپل تو بالکل سلیمان علیہ السلام والا نہیں ہے. نہیں، وہ سلیمان علیہ السلام والا نہیں ہے، لیکن یہ بعد میں جو حضرت عزرا نے، حضرت عزیر نے تعمیر کروایا تھا، تو یہ اس ٹیمپل کی بات، اسے ویلنگ وال، اور جس میں آپ نے دیکھا ہے وہ ان کی بڑی معروف. تو یہ اصل میں جب ٹائٹس نے حملہ کیا اس وقت یہ وہ دور تھا کہ جب یروشلم کے اندر سیدنا مسیح بھی موجود تھے. یعنی تقریباً 33 عیسوی میں جا کر ان کے بقول سیدنا مسیح کو مصلوب کیا گیا اور ہمارے نزدیک ان کا رفع ہوا. تو یہ اس دور میں یہ سیدنا مسیح اور یہ یہودیوں کے تقریباً 3 گروہ یا 3 فرقے اس وقت موجود تھے. جب سیدنا مسیح موجود تھے، جب زندہ تھے اور یروشلم کی گلیوں میں چلتے تھے، تو وہاں پر 3 بڑے فرقے تھے. سب سے جو معروف، سب سے زیادہ جو میجورٹی میں تھا، ان کو فریسیز کہا جاتا ہے. فریسیز. اور جو دوسرا بڑا فرقہ تھا انہیں صدوقیز جیسے سواد کے ساتھ جو ہے، وہ یہ صدوقیز وہ فرقہ تھا جس کا ٹیمپل کے اوپر قبضہ تھا. مطلب ان کی ڈومیننس جو تھی، پولیٹیکلی ڈومیننٹ تھے. ایک تیسرا فرقہ تھا، اسے کہا جاتا تھا اسینز. اسینی تھوڑا سا ایک روحانیت کی طرف مائل فرقہ تھا. یعنی یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہودیوں میں بھی کوئی روحانیت کی طرف کوئی مائل لوگ ہوں تو، لیکن یہ بہرحال بہت زیادہ روحانی مزاج کے لوگ تھے، اور ان کا جو سیلیبیسی کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا. اچھا. اور ان کی جو ایک کلیکٹیو، یعنی آپ ایسا سمجھ لیں کہ پہلی سوشلسٹ کمیونٹی جو ہے، ان کا آپس کا جو ربط تھا وہ بہت گہرا تھا. ان کی ساری جو آپس کی جو تعلیمات تھی اس حوالے سے کہ کوئی کامن اونرشپ ہوگی، کسی کی پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہوگی، سب مل کر صبح کا کھانا، صبح کی دعائیں، دوپہر کا کھانا، دوپہر کی دعائیں. یعنی ایک بہت زیادہ کلوزڈ، بہت زیادہ سوشلی انٹریکٹیو
اور فیبرک جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیل تھے. قبالہ وغیرہ وہ بھی انہی کی؟ نہیں, قبالہ بہت بعد کا فنومنا ہے. ہاں جی, وہ بعد کا فنومنا ہے. وہ چونکہ ایک نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. ان کا جو پورا رجحان تھا, چونکہ ان کے جو لیڈر کا نام تھا وہ تھا ٹیچر آف رائٹیسنس. ٹھیک. وہ اپنے ٹیچر کا نام ہی یہ رکھا ہوا تھا کہ ٹیچر. اور وہ اس کے جو اسکرولس کے اندر بہت سی جو اسکرولس ملے ہیں اس میں ٹیچر آف رائٹیسنس کا پورا ایک خاکہ بھی بیان ہے. اچھا. اور اس کے بارے میں تعلیمات بھی ہیں, اور اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ بھی بیان ہے, اور اس سے کیسے آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے اس کے بھی جو اصول اور ضابطے ہیں انہوں نے. اچھا, اس میں انفارمیشن کے لیے ایک میں چیز انفارمیشن کے لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو قرآن میں ایک ذکر آیا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو کچھ یہودی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا وغیرہ کہتے تھے, وہ کون سا فرقہ تھا ان میں؟ وہ بنیادی طور پر صدوقیز تھے. اچھا جی, وہ اور یہی صدوقیز تھے بنیادی طور پر. صدوقیز وہ فرقہ ہے جو آخرت کا منکر تھا. اچھا. ہاں جی, صحیح. یہ آخرت پہ اتنا ان کا ٹیمپل, اور ٹیمپل کی جو اصل میں جو سیدنا مسیح نے جو بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اناجیل اربعہ کے اندر وہ بہت زیادہ مطلب ایک نیگیٹو ریمارکس آتے ہیں ان فرقوں, ان یہودیوں کے بارے میں. اس میں زیادہ فریسیوں کا بھی ہے, اور وہ جو فقیہوں کہا گیا وہ فقیہوں سام سے تعبیر کیا گیا ہے, بہت زیادہ سخت الفاظ ہیں. بنیادی طور پر ان کے بارے میں اچھا یہ تھے. اور یہی وہ لوگ تھے جو اپنی ایک پولیٹیکل سپریمیسی قائم رکھنے کے لیے انہی کا ایک سیکشن وہ تھا جو مدینہ کے قریب آ کر آباد ہوئے. اچھا. تو یہ جو بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے جو قبائل تھے یہ بنیادی طور پر صدوقیز تھے. اور چونکہ ان کے ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب جو آخری مسیحا آئے گا, مسیحا جو ہے ان کے نزدیک آخری نہیں, ان کے نزدیک مسیحا جو ہے وہ اس خطے میں آنا تھا. اچھا. اسی بنا پر وہ یہیں آگے کہ اب یہاں آئے گا تو ظاہر ہے ہم میں سے ہی ہوگا. یعنی انہوں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی مسیحا ہوگا. تو یہ اصل میں اس نسبت سے یہاں میں نے کچھ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. باقی فریسیز کا نہیں تھا, اسینیز کا نہیں تھا. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک یہودی رہبائے تھے, ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا. یروشلم میں ہوتے ہیں وہ, ڈاکٹر آپ شاید جانتے ہوں, رہبائے بن ابراہیمسن. ان سے میں نے یہ سوال کیا تجسس کی بنا کے اوپر کہ آپ بڑے عرصے سے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اپنے, تو ہمارے نزدیک یہاں مین اسٹریم ایک آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے کہ آپ کا جو مسیحا ہوگا وہ ہمارا دجال ہوگا, جس کو ہم دجال سمجھتے ہیں. تو آپ کے نزدیک کیا ہے, اس کے اوپر آپ کی ٹیک کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. ہم جو آپ خدوخال دجال کے بیان کرتے ہیں, ہمارے مسیحا کے وہ تو خدوخال ہے ہی نہیں, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ جو ہمارا دجال ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں, کیا یہ ان کا مسیحا ہوگا؟ یہ وہی ایک ہی شخصیت ہے دونوں؟ اصل میں بڑا یہ کمپلیکس ہے. جو بن ابراہیمسن ہے نا, وہ واقعی ویسے ان کا اسلامک لٹریچر پہ بھی بہت گہری نظر ہے, اور میں ان کے پوسٹ بالعموم دیکھتا رہتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے, اور بہت کچھ سیکھتا ہوں. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا جو ادارہ بنا اس کا نام بھی صادقون رکھا. وہ بڑا یعنی ان کا مطلب بڑا اچھا ٹیک ہوتا ہے ایسے ہی. لیکن جب بات آتی ہے نا مسیحا کی, مسیحا جو یہودیوں کا جو کانسیپٹ ہے مسیحا کا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. مسیحیوں کا جو مسیحا کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور اسلام کا جو ہے یعنی جو ان کا یہودیوں کے نزدیک جو مسیحا ہے وہ عیسائیوں کے نزدیک اینٹی کرائسٹ ہے. جی. جو عیسائیوں کے نزدیک مسیحا ہے وہ ان کے نزدیک اینٹی کرائسٹ ہے. اچھا. یعنی آپس میں ان دونوں کے تو بالکل ڈفرینٹ ایک اوپینینز ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اسلام کا اس حوالے سے بڑا ایک ماڈریٹ ہے. اچھا. اس حوالے سے کہ مسیحا کی ایک پہلی آمد ہے حضرت مسیح, جی, اور مسیحا کی دوسری آمد ہے جو اینڈ آف ٹائم کے قریب, اس حوالے سے ہے. اس میں جو مزید تفصیل وہ پھر الگ سے کر لیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو یہودیوں کے نزدیک جب حضرت مسیح سے مکالمہ ہوتا ہے تو وہاں پر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم وہ مسیحا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تم نے کہا کہ وہ کیا تم وہ ایلیا ہو؟ اچھا. یعنی اور ایلیاس مراد کیا ہے؟ ایلیاس غالباً الیاس مراد, حضرت الیاس. اور تیسری چیز جو انہوں نے کہی کہ کیا تم وہ نبی ہو؟ اچھا. وہ جو تیسری بات کی تو سیدنا مسیح نے کہا نہیں میں وہ بھی نہیں. اچھا. تو وہ نبی سے ہم جو مراد لیتے ہیں وہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ نسبت لیتے ہیں. اب مسئلہ جو بن جاتا ہے وہ مسیحا کا اور ایلیا کا. اب یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی ابھی ریسرچ باقی ہے. اس پہ کوئی نہ یہود کی طرف سے کوئی کیٹیگورک کوئی ایسی کوئی اس کا
اس کا جو مصداق ابھی تک میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے بھی نہیں ابھی آیا اور ہماری طرف سے بھی شاید. اچھا، یہ آپ نے جو 3 یہودی فرقے بتائے اس میں سے ایک فرقے کا آپ نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ کنٹینٹ بیسکلی سیو کر کے اس کو پرزرو کیا تھا اپنی ریلیجیس کنٹینٹ کو. اس میں غالباً ان کے کچھ تابوت سکینہ وغیرہ بھی انہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سیو کر کے رکھا تھا یا وہ کوئی اور تھی فیکشن تھا جوز کا؟ نہیں، تابوت سکینہ کا فینومنا بالکل ڈفرینٹ ہے. ان کے ساتھ اس کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اس سے پہلے کی بات ہے. یعنی ان سے پہلے ہی، یعنی اس وقت تک 70 AD تک وہ نہیں تھا، وہ یہاں موجود نہیں تھا. اس سے پہلے ہی یہاں سے اٹھا کرنا وہ غالباً مصر کی طرف وہ گمان یہ ہے، کیونکہ جب نبوکدنضر کے ٹیمپل کے تباہ کرنے کے بعد اس کے بعد سے تابوت سکینہ کے حوالے سے کوئی آپ کو اتھینٹک جو روایت ہے نا وہ نہیں ملتی. اچھا سارے اسپیکولیشنز ہیں اور اس میں خود جوز کے اندر بھی کوئی اس طرح سے کنسنسس نہیں ہے اور کرسچنس کا تو ایسا کوئی اتنا نہیں اور مسلمانوں کے اندر. اچھا، ویسے کچھ کنٹینٹ کریٹرز ماشاء اللہ ہمارے یہاں ایسے ہیں، انہوں نے تو اس کے بارے میں کہاں سے تاریخ کی روایات نکال کر اس کے کنٹینٹس بھی بتا دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو چیزیں ہیں اشیاء کے بارے میں بھی ایک چیز بتا دی ہوئی ہے. تو ماشاء اللہ ایسی بھی چیزیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں. آپ کو وہ اشیاء کا بہرحال جو یونانیم جس کے بارے میں ہم کیٹیگوریکلی کہہ سکتے ہیں وہ تو ہے عصائے موسیٰ ہے، من و سلوہ کے کچھ حصے ہیں، اور وہ جو ٹیبلٹس ہیں جو 10 کمانڈمنٹس والی ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے. کچھ حضرت ہارون کا جبہ جو تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر موجود ہے. باقی جو مزید انہوں کہتے ہیں اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ آپ نے ایتھوپین چرچ کے حوالے سے سنا ہوگا. وہاں پر ایک ایسا مسیحیوں کا فرقہ ہے اور ان کا یہ کلیم ہے کہ تابوت سکینہ ہمارے پاس موجود ہے. ہاں جی، یہ صحیح ہے. اچھا، وہ اس فرقے کا نام ہے توحیدو. اچھا، توحید یعنی توحید جب ہم جیسے لکھتے ہیں وہ ایسی اس فرقے کا وہ تثلیث میں نہیں مانتے، وہ تثلیث کو اس طرح سے نہیں مانتے. اچھا، یعنی تثلیث کا جو کانسیپٹ ہے جو کیتھولکس کے نزدیک ہے کہ 1 نیچر اینڈ 3 پرسنس. نیچر میں جو ٹرینٹی ہے وہ تینوں خدا نیچر میں ایک ہیں. اچھا، لیکن ان کا جو ایز اے پرسن وہ ڈفرینٹ پرسنس ہیں. ان کے نزدیک یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا، وہ حضرت مسیح کو سیم نیچر کا نہیں مانتے اور روح القدس کو سیم نیچر کا نہیں. وہ خدا کو ایک الگ نیچر سے تعبیر کرتے ہیں. وہ پھر ہم بعد میں کسی اور اس میں. اچھا، اب ڈیڈ سی اسکرولز کے بارے میں ایک سب سے اہم چیز کہ یہ بہت معروف ہو گئے، ایسے اتنی ان کی معروف ہونے کی وجہ آخر کیا؟ کیونکہ اب ظاہر ہے ہم نے اس کے کنٹینٹس کے اوپر آنا ہے. یہ ان کو اتنی شہرت کس وجہ سے ملی کہ اس میں ایسی کیا بات تھی کہ یہ جوز، کرسچنز، یہ سب اور مسلمز بھی یہ ایکولی انٹرسٹڈ ہو گئے اس کے بارے میں؟ اصل میں یہ دیکھیں، آپ کو بائبل یا ہیبریو بائبل کے حوالے سے ایک ایسا ڈاکومنٹ مل جائے جو ہمارے پاس جو اس وقت اویلیبل کوڈیکس یعنی ہاتھ سے لکھا مخطوطہ جو ہے وہ ملتا تھا تقریباً 1000 عیسوی تک کا. لیکن آپ کو اس سے بھی 1000 سال پہلے کا ایک ہینڈ ریٹن کوڈیکس مل جائے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک بہت ایک ریمارکیبل ایک ڈسکوری ہے. اور اس وجہ سے، اور دوسری بات اس میں کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس کے اندر جو ہیبریو بائبل کے تقریباً تمام جو بکس ہیں، اچھا بائبل یعنی ہیبریو بائبل سے مراد ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ یا تناخ، جو یہودی اس کو تناخ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی تورات، نبیین اور کتویم، یہ 3 کیٹیگریز میں وہ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کو جو ایکرونیم بناتے ہیں تناخ، تورات، نبیین اور کتویم. تو ان کی تقریباً تمام جو تناخ کی بکس ہیں وہ 24 بکس وہ ساری کی ساری یہاں پر اویلیبل ہیں. اچھا، سوائے کتاب ایستر کے. اچھا، ایسٹر ایک بک ہے جو اس کے تھوڑا سا کنٹروورسی ہے اور غالباً کنٹروورسی اسی وجہ سے تھی کہ یہ ایسینز فرقہ اس کو کینن میں کینونیکل نہیں مانتے، تو اس کو مستند جو کتاب نہیں مانتے. تو یہ بہت ریمارکیبل ہے کہ آپ اپنی جو کتاب ہے، اپنی جو مقدس کتاب ہے، مقدس صحیفہ، اس کی جو اتھارٹی اور اتھینٹسٹی ہے اس کو 1000 سال پہلے تک کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک بڑی پازیٹیو اور ان کے اپنے ریلیجس ٹیکسٹ کی اتھینٹسٹی میں
اس کا ایک بڑا ریمارکیبل رول ہے. تقریباً اسی طرح سے اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں، جیسے میرا خیال برمنگھم یونیورسٹی میں قرآن مجید کے بھی کچھ مینوسکرپٹس، ایک مینوسکرپٹ ایسا ملا تھا جس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے بعد تقریباً ایز کلوز ایز 70 ہجری تک اس کی ملتی ہے تقریباً. تو اٹس ویری کیٹیگوریکلی امپورٹنٹ فار مسلمز ایز ویل، یعنی تقریباً ایسی اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے. لیکن اچھا، اس کے کنٹینٹس کے اندر میں اب آپ سے ایک یہ کہ سب سے پہلے کچھ کنٹروورسیز ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد کنٹروورسیز میں پہلی چیز یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان ڈیڈ سی اسکرولس جو بھی ہیں، ان کی کل تعداد جو بھی ہے، اس کا ایک بڑا چنک جو ہے ابھی تک بھی عام عوام کی رسائی میں نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ جو اویلیبل بھی ہے، یہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ کو اپنے پروجیکٹ کے دوران کیا اس تک رسائی مل سکی، یا عام عوام یا عام ریسرچر آج کا جو ہمارا یہ دیکھنے والا ناظرین میں سے وہ اس کے اوپر کوئی کام کرنا چاہے تو کیا اس کو رسائی اوریجنل مینوسکرپٹس تک ملے گی؟ اور اگر نہیں تو پھر ہم کس طرح سے یہ ایک بہت بڑا کلیم کچھ لوگوں کا تسلیم کر لیں کہ یہ اس طرح سے ایک چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ وہ سوال ہے نا جس میں ہم مسلمانوں کی جو ریسرچ کے حوالے سے ہمارا جو ایپٹیچیوڈ ہے نا، جی جی، وہ اس کے بارے میں سوچ کر واقعی دل سے افسوس ہوتا ہے جی جی، کہ ان کو دریافت کرنے والے مسلمان، اس کو پہلی دفعہ مارکیٹ میں پیش کرنے والے مسلمان، لیکن ان کا اس کی طرف جو اس کی امپورٹنس، اس کی علمی وقت کا یعنی 0% بھی اندازہ انہوں نے نہیں اس کی طرف تھوڑا سا بھی اعتنا برتا کہ یار یہ ظاہر ہے کہ عبرانی ہے تو یہ ہم بھی اسی لیگیسی کا حصہ ہیں، تو ہمیں اس کو ایکوائر بھی کرنا چاہیے. کسی نہ مصری گورنمنٹ کی طرف سے نہ جارڈینین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی شو ہی نہیں کی گئی کہ آپ اس کو. لیکن جیسے ہی اسرائیل کو پتہ لگا، انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے نہ پیسوں کا دیکھا، نہ جو بھی حربہ، حتیٰ کہ چرانے تک کوشش کی ہے اس کو. ہاں جی، اور وہ جو حربہ اختیار کر سکتے تھے وہ کر کے انہوں نے اس کو پورے کو ایکوائر کیا. اور لیکن یہ ہے کہ آلموسٹ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. اچھا، سب کے سب آ چکے ہیں؟ ہاں جی، سب آ چکے ہیں. اور اس کی جو مطلب میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو چھپائی گئی ہوگی. یعنی 900 کچھ جو آپ نے بتائے ہیں، ہاں جی، وہ تقریباً سب اویلیبل ہیں اس وقت. اور اب تو ایک ڈیڈ سی اسکرول بائبل بھی چھپ گئی ہے. یعنی وہ بائبل، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ڈیڈ سی اسکرولز کی نقطہ نظر سے کمپائل کی گئی ہے. اچھا، تو وہ باقاعدہ ایک پرنٹڈ اور ہارڈ کور میں بھی اور سافٹ میں بھی وہ اویلیبل ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے. اس میں اتنا نہیں. ایک میری نظر سے اصل میں کچھ بکس گزری ہیں، آئی ڈونٹ نو، دیکھیں اس میں آپ چونکہ ایک ایکسپرٹ ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں. کچھ آتھرز ایسے ہیں مینلی کرسچنس، انہوں نے کوئی ڈیڈ سی اسکرولز ڈیلوژن کے نام سے کبھی کچھ لکھا ہوتا ہے، کبھی کچھ بکس. ان کو ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بھی کچھ وجہ تو ہوگی. اس کی وجہ وہ اصل میں جو ٹیچر آف رائٹسنس ہے، جو ایسین فرقے کے جو لیڈر تھے نا، جی جی، ان کی سملیرٹی جو ہے جیزس کرائسٹ کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں. اچھا، اصل میں اس وجہ سے ان کو اس بات سے تھوڑا سا انوائے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا کرائسٹ جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، یہ جو ایک سمجھ لیں کہ جو نسبت جوڑی جاتی ہے نا کہ ٹیچر آف رائٹسنس جو کہ ایسینس کے ایک اسپرچول لیڈر ہیں، اور ان کو بالکل ایک سملیرٹی میچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جیزس کرائسٹ جو ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام، یہ اور وہ سیم تھے. اچھا، تو یہ وہ ہے جس کی وجہ سے تو مسیحی تھوڑا سا اس بات سے ایجیٹیٹڈ ہے اس سے ان کا. لیکن جو ٹائم ہے تقریباً اگر ہم دیکھیں، ہم نے ایک تو 70 AD بتایا نا کہ جب تک ٹائٹس کا اس کے اوپر تھا، اس نے حملہ کیا تھا. تو یعنی اس کا ٹائم اور ٹیچر آف رائچسنس کا اور جیزس کرائسٹ کا یہ کیا ملتا ہے آپس میں؟ تقریباً کوئنسائڈ کرتے ہوئے ان دا سینس کہ چونکہ یہ جو فرقہ ہے جی، یہ تقریباً جب ہیسمونین ریوالٹ ہوئی تھی، یہ یہودیوں کے اندر سیکنڈ ٹیمپل جب رومنس کا حملہ ہونا شروع ہوا تو ان کے اندر سے ایک، آج کے اگر ہم تعبیر اختیار کریں تو جہادسٹ جو تھے ان کا وہ جو زی لاٹس تھے یہودیوں کے اندر، جو ایک طرح سا ذرا اس مزاج کے لوگ تھے، انہوں نے پھر ایک بغاوت بپا کی تھی رومنس کے خلاف. تو اسے ہیسمونین اور مکابین، یہ دو سیم فیملی کے تھے لیکن الگ الگ دورانیے میں انہوں نے ایک بغاوت کی تھی. تو جب ان کو ہرایا گیا
اور جو ہیسمونینس کا کچھ عرصہ اختیار رہا، لیکن پھر دوبارہ جو رومنس کی طرف سے نئی کمک آئی، اس کے نتیجے میں ان کو پھر شکست ہوئی. تو اس میں جو اسینس تھے وہ اصل میں روحانی مزاج کے لوگ تھے، وہ اس جنگ و جدل سے بچنا چاہتے تھے. اچھا. تو وہ انہوں نے کافی عرصہ پہلے ہی، یعنی زیادہ امکان یہی ہے کہ جس وقت سیدنا مسیح موجود تھے اسی دوران میں ہی انہوں نے اٹھ کر تو یہ جو سبربز ایریاز تھے یروشلم کے، یہاں پر رہائش اختیار کر لی تھی. وہ آج بھی ایک مسادہ کے نام سے اسی کے قریب جو قمران جو جہاں پر یہ غار ملے تھے، اس کے قریب ایک مسادہ فورٹ بھی ہے، قلعہ انہوں نے اپنے طور پر ایک محفوظ پناہ گاہ بنائی تھی. کچھ عرصہ وہاں بھی رہے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب بالکل تباہی بالکل سامنے ہے، تو اپنے مذہبی متون وہاں محفوظ کر کے خود کہاں چلے گئے، مارے گئے یا بکھر گئے. یہ اس حوالے سے تاریخ خاموش ہے. اچھا. یہ جو ابھی اوریجنلی یہ جو سارے مینوسکرپٹس ہیں یہ اسرائیل کے اندر ہیں یا زیادہ تر؟ اچھا وہیں پہ محفوظ ہیں. اچھا. اور اس کی جو پرنٹڈ فارم ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہے سب کی؟ جی آلموسٹ. ٹھیک ہے. اب ایک یہ چیز کہ کیا مسلمانوں کے لیے بھی کیا اس کے اندر کوئی ایسا کنٹینٹ ہے جو ان کو انٹرسٹ کرے گا؟ دیکھیں یہ ایک ڈیپینڈز آن انٹرپریٹیشن. ہاں ڈیپینڈس، اس کا کوئی ڈائریکٹلی بیئرنگ تو نہیں ہے اس کے ساتھ نا. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں اس میں جو بڑی ایک اگر ہم اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے حساب سے دیکھیں تو جب بھی آپ کے پاس ایک ریلیجس سیکرڈ ٹیکسٹ آتا ہے، اس کو محفوظ کرنا اور اس کو پھر آگے ٹرانسمٹ کرنا، اس کی محفوظیت اور محفوظ منتقلی، یہ جو فینومینا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی، کوئی شک نہیں. تو اب ہم جب اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے 2-3 ایک پیٹرنز نظر آتے ہیں کہ مقدس متون کو یا تو زبانی روایت کے اعتبار سے آگے محفوظ بھی کیا جاتا ہے اور منتقل کیا جاتا ہے. دوسرا جو فینومینا ہے کہ آپ اس کو تحریری روایت کی شکل میں محفوظ بھی کر لیں اور آگے پاس آن کریں، منتقل کریں. ایک تیسرا ہوتا ہے آپ عملی طور پر کہ وہ آپ کے عمل میں ڈھل کر وہ آگے ایک تواتر کے ساتھ روایت کے طور پر چلتا جائے. اب قرآن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ زبانی روایت بھی ہمارے پاس اللہ کے فضل سے وہ اتنی اتھینٹک انداز سے، مستند انداز سے موجود، اور تحریری بھی. مصحف عثمانی اصل میں کوئی ایک کتاب نہیں تھی، وہ ایک اسٹینڈرڈ تھا. وہ ایک رسم انہوں نے طے کر دیا تھا کہ بھی اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو اس رسم کے ہی مطابق ہوگا، اور اگر اس کی کاپیز تیار کرنی ہے تو اسی رسم کے مطابق. اسلامک کینن کہہ سکتے ہیں اس کو. کینن کا لفظ تو ظاہر ہے اس کے لیے شاید اتنا ریلیونٹ نہ ہو، لیکن ایک اسٹینڈرڈ آپ کہہ لیں. کینن اصل میں لفظ جو ہے نا وہ ببلیکل کانوٹیشنز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، قرآن کے حوالے سے استعمال کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں. کینن بنیادی طور پر قانون، القانون فی الطب جو ابن سینا کی کتاب ہے، یہ اس سے لفظ کینن جو ہے وہ ایک لفظ ڈھل گیا تھا. لیکن اب دیکھیں جو اب ببلیکل جو ٹرانسمیشن ہے اس کے حوالے سے ایک اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ ببلیکل ٹیکسٹ کو اگر ہم اوریجنل جو سورس ٹیکسٹ ہے اس تک پہنچنا ہو تو ہمارے پاس کوئی ایک کیٹیگورک یونیفائڈ کنسنسس والا ٹیکسٹ موجود نہیں ہے. یعنی یونیفائڈ کنسنسس والا ٹیکسٹ ہمارے پاس ایز اے اوریجنل سورس. It is for Hebrew and Christian both Bibles. Both ways. Both ways. Whether it is Old Testament or New Testament, Tanakh or Christian Bible or Jewish Bible. اب آپ جب کہتے ہیں نا قرآن کی جو ٹرانسمیشن ہے یا قرآن کی جو آگے منتقلی ہے اس کی حفاظت ہے، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ پیٹرن ہے. بالکل صحیح. جب آپ جوش بائبل کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو سیف ٹرانسمیشن ہے اس کے اندر آپ کو زبانی روایت کا تو میرا خیال سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہو. تو اچھا جب تحریری روایت آتی ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ریولیشن ہے اور ایسے ایسے منتقل، وہ ریولیشن کا لفظ اس طرح استعمال کر ہی نہیں پا سکتے کیونکہ ایک یونیفائڈ ایک اسٹینڈرڈ نہیں موجود، ایک سنگل سورس بک تو موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے لفظ کرتے ہیں وہ ٹیکسٹل کرٹیسزم. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دستیاب ٹیکسٹ آئے گا کہیں سے بھی جو بھی مل جائے گا، ہم نے اس کو کرٹیکلی اینالائز کرنا. ٹھیک. جب اینالائز کر کے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں سے جو اوریجنل کے قریب ترین کون سا ٹیکسٹ ہو سکتا ہے
ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی امکان جو ہے assumptions ہوتی ہے. آپ کیٹیگوریکلی بغیر کسی اس کے یعنی یہ میرے اتھینٹسٹی کے بغیر خواہش کے مطابق لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہوگا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش کے مطابق کے قریب ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ہم اگر یہ کہہ لیں اب ڈیڈ سی اسکرولز کی جو کنٹریبیوشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سیپٹوجنٹ یعنی جو میں اس کی مزید بھی وضاحت کرتا ہوں کہ جو سیپٹوجنٹ کا جو کوڈیکس یعنی مخطوطہ ہینڈ ریٹن مخطوطہ جو ان کے پاس قریب جو اولڈسٹ تھا وہ اسے کہتے ہیں کوڈیکس سینائٹیکس, کوڈیکس لیننگراڈینس, اور ایک اور ہے وہ اس وقت بہرحال وہ تقریباً 1000 عیسوی کے دوران میں لکھا گیا تھا. اچھا اب وہ جب بھی اس کو جانچتے تھے پرکھتے تھے وہ ان کے پاس اولڈسٹ جو مینوسکرپٹ تھا وہ یہ تھا. اب ڈیڈ سی اسکرولز کی دریافت کے نتیجے میں ان کو ایک اس سے بھی 1000 سال پہلے کا ایک بڑا اتھینٹک سورس مل گیا, ایک ریٹن ایک ڈاکومنٹ مل گیا کہ جس کے اندر ہیبریو بائبل کے بکس موجود ہیں. اب وہ اس کو ٹیکسٹولی کرٹیکل ایک مینوسکرپٹ بنانے کی کوشش کر سکتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں 1000 سال پہلے کے ڈاکومنٹ بھی مل گئے, اس کے باوجود اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو 200 ڈاکومنٹس ملے ہیں جس کے اوپر کانٹینٹس جو تھے وہ ببلیکل تھے, وہ بھی آپس میں میچ نہیں کرتے. اچھا اب مثال کے طور پر اس میں جو تقریباً 45% جو ببلیکل ٹیکسٹ ملا ہے ڈیڈ سی اسکرولز کے اندر وہ میسوریٹک ٹیکسٹ کے ساتھ الائنڈ ہے. اچھا 5% جو ہے وہ سمیرٹن پینٹاٹیوک کے ساتھ میچ کرتا ہے. اچھا 5% جو ٹیکسٹ ہے وہ جو سیپٹوجنٹ ہے جو LXX ڈاکومنٹ جو ہے یعنی اس سے میچ کرتا ہے. اب 45% ٹیکسٹ ببلیکل ٹیکسٹ ایسا ہے جو تینوں سے الائن نہیں ہے. اچھا اس کی ریڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اس کے الفاظ کی ترتیب ڈفرینٹ ہے, اس کے فکروں کی جو ترتیب ہے وہ ڈفرینٹ, یعنی ہے سیکرڈ ٹیکسٹ اور وہ ہے ببلیکل لیکن وہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو اب اتنا ویریئنٹ آپ کے سامنے ڈاکومنٹس موجود ہوں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ٹھیک ہے 1000 سال پہلے تک کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس اویلیبل تو ہو گئے ہیں, لیکن یہ اسٹیبلش کرنا, یہ فیکٹ اسٹیبلش کرنا یہ ابھی بھی تقریباً نیئر ٹو امپاسبل ہے کہ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلنے والا کوئی ایک یونیفائڈ تورا موجود ہے یا نہیں. اچھا ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ دیر از اے گریٹ ڈیل آف کانفلکٹ بٹوین ٹیکسٹ, جب اس کو کمپیئر کریں ڈیڈ سی اسکرول والا اور اس سے پہلے, اب جو اس سے پہلے والا پریڈومیننٹلی اویلیبل ٹیکسٹ ہے جس کو کہ ابھی بھی ایکسیپٹیبل ہے تمام جوئش فیکشنز کے نزدیک انکلوڈنگ پینٹاٹیوک انکلوڈنگ واٹ ایور بکس, یہ پھر کس پہ بیس کر رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی اس کی اصل میں 3 یہ جو میں نے ابھی ضمنی طور پر نام لیا ہے نا, جو اس وقت جو آپ کے سامنے بائبل یا ہیبریو بائبل ملتی ہے یا جو تناخ ملتی ہے وہ زیادہ جو جس کے بارے میں زیادہ تر جوز کا کہنا ہے وہ ہے میسوریٹک ٹیکسٹ. میسوریٹک ٹھیک ہے. میسوریٹک ایک روایت ہے. میسورا ایک وہ علاقہ تھا, یہ بناشر جو ان کی ایک پوری فیملی تھی, اور آپ ایسے کہہ لیں کہ جیسے کاتبین وہی ہمارے یہاں ہوتے تھے تو ان کے بہت عرصے بعد کہ یہ کاتبین ہیں. اچھا ان لوگوں نے جو پچھلی روایت چلی آ رہی تھی یعنی حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عزرا تک یعنی سیکنڈ ٹیمپل تک کا جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے ان کے بارے میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں. اچھا کسی بھی قسم کا. حضرت عزیر نے اپنے یادداشت سے جو کچھ بھی ان کو یاد تھا, یہ ببلیکل روایت ہے کہ وہ جب آئے اور انہوں نے پھر دیکھا کہ کچھ بھی موجود نہیں تو پھر انہوں نے اپنے دل سے وہ ساری چیزیں دوبارہ لکھوائیں. اب یہ ایک معاملہ ہے جس کے بارے میں کوئی آپ کو کوئی کیٹیگورک ثبوت موجود نہیں ہے, یہ ساری ان کی زبانی روایت پر مبنی ہے. یہاں سے لے کر آگے یہ تقریباً 500 عیسوی تک یہ ساری چیزیں رینڈملی چلتی رہی. اچھا یعنی اس کے بارے میں بھی اسی دوران میں یہ ڈیڈ سی اسکرولز بھی آ جاتے ہیں, لیکن یعنی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں چلیں کچھ نہ کچھ انہوں نے چیزیں محفوظ کی, لیکن یہ اس سے زیادہ
اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی یونیفائڈ ٹیکسٹ نہیں تھا. صحیح. یعنی ان کے پاس 3 ڈفرینٹ روایات موجود. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ہمارے اوپر بڑا اعتراض کرتے اورینٹلسٹ کے قراتوں کا اختلاف ہے یہاں پر. ان کے نزدیک تو ٹیکسٹول ویریئنٹس ہیں. ہاں جی. یعنی جو نہیمیہ کی بک جو ڈیڈ سی اسکرول سے ملی ہے وہ میسوریٹک ٹیکسٹ کے زیادہ قریب ہے, اور جو سیپٹوجینٹ کے اندر نہیمیہ کی بک ہے وہ اس سے تقریباً 1/3 ہے. یعنی اس میں سے 1/3 حصہ موجود ہی نہیں. تو یہ اتنا زیادہ ڈفرینس, یہ قراتوں کا اختلاف تو کچھ نہیں ہے جو جس کو یہ سو کارڈ جو انہوں نے بنایا ہوا ان کے نزدیک تو 1/3 پارٹ موجود ہی نہیں ہے. تو ایک سیپٹوجینٹ ہے جو گریک ڈاکومنٹ ہے, اس کی بنیاد پر کرسچن بائبل اپنا سورس جو ہے نا وہ سیپٹوجینٹ کو کہتے ہیں. جو میسوریٹس ہیں, جو ہیبریوز ہیں, جو یہودی ہیں جو آج کے, وہ میسوریٹس کے بنائے ہوئے ٹیکسٹ کو وہ اپنا اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ مانتے ہیں. اور سمیرٹنز جو ہیں وہ بیسیکلی اب آبسلیٹ ہو گئے ہیں, وہ ختم ہو گئے ہیں. وہ صرف پینٹاٹیوک یعنی جو تورات کی 5 کتابیں صرف اس کو مانتے ہیں. وہ نبییم اور کتیبیم جو بعد کی جو ٹیکسٹ ہیں اس کو وہ اتھینٹک یا کینن نہیں مانتے. جو ابھی کی جو مین اسٹریم جوئش اسکالرشپ ہے, کیا ڈیڈ سی اسکرول کو وہ کس حد تک ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ ایز اے کمپیریزن ہی بس رکھا ہوا ہے, یا اس کے اندر بھی انہوں نے ایکسیپٹنس والا سین کیا ہوا ہے اپنی بائبل کے اعتبار سے؟ نہیں, اس کو انہوں نے اپڈیٹ تو اس اینگل سے تو نہیں کیا. لیکن بہرحال جو کرسچنس ہیں انہوں نے جیسے NIV ہے, نیو انٹرنیشنل ورژن, اس میں کچھ چیزیں جو ان کی روایات موجود ہیں اس کو انہوں نے اپڈیٹ کیا NSRV میں, نیو اسٹینڈرڈ ریوائز ورژن کے اندر. انہوں نے کچھ چیزیں جو ڈیڈ سی سے ملی ہیں, ڈیڈ سی اسکرولس کے اندر جو موجود تھی, اس کو انکارپوریٹ کر کے اس کو اپڈیٹ کر کے, بلکہ فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ 1 کیو عیسائیہ بک جو تھی وہ سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ جو یعنی کمپلیٹ ٹیکسٹ جو ملا ہے نا ڈیڈ سی اسکرولس کے اندر, وہ عیسائیہ کی بک تھی. یسائی جیسے الیسا جو قرآن کے اندر آتا ہے, اور یسائیہ ہم اس میں ہیبریو ورژن اس کی جو پروناؤنس کرتے ہیں, ان کی جو حضرت یسائیہ کی کتاب ہے اس کے ٹیکسٹ کو انہوں نے بڑا انکارپوریٹ کیا ہے. اس میں کچھ چیزیں مثال کے طور پر کسی جگہ پر کسی نبی کی عمر کا معاملہ ہے, وہ ڈیڈ سی اسکرول میں جو دیے کہ اس کو انہوں نے اتھینٹک مان کر پریفر کیا کہ یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے یعنی جینیسس کے اندر کہ بھی اللہ نے خدا نے 6 دن میں کائنات کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا. دوسرا جو ایک روایت ہے وہ ہے کہ 7 دن کام کیا. تو وہ جو LXX کے اندر جو سیپٹوجینٹ کے اندر, میں اصل میں معذرت کے کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو ان کی ہے ہمارے شاید ناظرین کے لیے وہ مشکل ہوں, ہم کوشش تو کر رہے ہیں تاکہ. تو بہرحال وہ سیپٹوجینٹ کے زیادہ قریب ہے. تو انہوں نے اچھا ڈیڈ سی اسکرول کے اندر وہ 6 دن کا لکھا ہوا ہے. جی تو انہوں نے پھر 6 دن کا رکھا ہے کہ بھئی کائنات کو 6 دن میں تخلیق کیا. 7ویں دن کا جو ہے وہ آرام کیا. وہ ٹھیک ہے کیونکہ یہودیوں کا پورا ایک کانسیپٹ ہے ثبات کا کہ اس دن اور کوئی کام نہیں کرنا, تو ہم نے بھی نہیں کرنا اور خدا نے بھی ظاہر ہے کہ نہیں کرنا. تو اس اعتبار سے انہوں نے کچھ چیزیں انکارپوریٹ کی ہیں, لیکن کرسچنز نے زیادہ کی ہیں. کرسچن بیبلیکل جو ٹریڈیشن ہے اس کے اندر انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں زیادہ انکارپوریٹ کیا, لیکن یہودیوں نے اس طرح سے کامنٹری وغیرہ کے اندر بھی نہیں انہوں نے اس کو کیا. کمنٹری میں چیزیں لی تو ہیں لیکن فٹ نوٹ کے اندر, فٹ نوٹس کے اندر نوٹ کے طور. اچھا, اب اس کے اندر ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم ایک بک ہے, ہماری کنٹینٹ کریٹرز کی فیوریٹ بک ہے, ڈیڈ سی اسکرولز کا پارٹ ہے. اس بک کا نام ہے بک آف اینوخ. اچھا, بک آف اینوخ اس قدر معروف ہونے کی اس کی کچھ وجوہات ضرور ہیں, وہ میں ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے بتا بھی دیتا ہوں, پھر میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. اچھا, بک آف اینوخ ادریس علیہ السلام کا نام ہے, اور اس کے بارے میں یہ جو بک آف اینوخ ہے اس کے اوپر کنٹینٹس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بہت ہی ڈارک نالج ہے اس کے اندر. کچھ لوگ ایسا بھی کلیم کرتے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں اس کے اندر بتائی جانے والی چیزیں چونکہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام سے پہلے کا تھا, تو اس وجہ سے اس میں جو بتائی جانے والی چیزیں ہیں وہ کچھ عام پائے جانے والے نالج کے مطابق جو ہمیں آج کل معلوم ہے اس سے کچھ زیادہ پرووائڈ کرتی ہیں معلومات, وہ انفارمیشن جو کہ آج سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھیں, جو ہمیں نہیں ملتی تھی. فار ایگزامپل یہ جائنٹس کا جو ہے وہ پایا جانا, وہ جائنٹس جو کہ نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں وہ اس موجود تھے اس وقت, اس کی وجہ سے پھر نوح علیہ السلام کا طوفان وغیرہ بھی آیا. اور اس کے علاوہ فالن اینجلس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ فالن اینجلس جو تھے وہ دنیا پہ بھیجے
गए, नाउज़ बिल्लाह, फरिश्ते ने कोई गुनाह किया था, पता नहीं अल्लाह ने उनको ज़मीन पे भेज दिया और उसके बाद उन्होंने आके पता नहीं क्या हुआ. तो बहरहाल ये बड़ी ऐसी कंट्रोवर्सीज़ हैं सर. इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि बुक ऑफ इनॉख के अंदर ये पाए जाने वाली जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये जो कंटेंट्स मैंने आपको अभी भी बताए, ये सब की सब चीज़ें हमारे लिए किस कदर वैल्यूएबल हैं या वैल्यू रखती हैं या रखनी चाहिए? पहले तो बुनियादी बात ये. देखिए, उसूली बात तो इसमें यही है कि हम कुरान बतौर बुरहान और फुरकान, जी, हमें जो कुछ कुरान ने बयान कर दिया ना, वो सबसे ज़्यादा अथेंटिक है. और बाकी जितनी भी पिछले हमारे मुक़द्दस सहाइफ़ हैं, जी, उनको इसकी बुनियाद पर परखना है हमने. ठीक है, ठीक. तो ज़ाहिर है कि जब इस तरह की कोई भी चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं है और कुरान उसको इंडोर्स नहीं कर रहा, तो हम उसके हवाले से स्पेकुलेशंस तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी सर्टेनिटी के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें ऐसे मौजूद हैं. और फरिश्तों का जो मुकाम है, जो मर्तबा है, उसके हवाले से जब इस तरह से रवायात हमें मिलती हैं, चाहे वो जो माक़बल सहाइफ़ के अंदर मौजूद हों, तो वो भी उस वक्त तक रिलायबल नहीं है जब तक हम उसको कुरान के पैमाने के ऊपर परख ना लें. अच्छा, ये लेकिन एक हमारे यहाँ जो इसराइलियात को लेने का कॉन्सेप्ट है कि ये मेरे ख्याल किसी रिवायत में भी आता है कि उसको कि उनको लिया जा सकता है, तो उस बारे में अभी कोई आती है गलबन कोई? हाँ जी, इसराइलियात को लिया जा सकता है, लेकिन एज लॉन्ग एज इट टैली इज अलाइंस विद द मेन ठीक, यानी स्टैंडर्ड वही है. जी, स्टैंडर्ड वही है. अच्छा, एनोख के हवाले से इसके दो तलफ़्फ़ुज़ हैं. अखनोख भी कहा जाता है, एनोख भी कहा जाता है. एनोख जो है वो बुनियादी तौर पर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम, और आप जानते हैं कि तारीख़ में दो ही अंबिया हैं जिनको आसमान पर ज़िंदा उठाया गया था. उनमें से पहले सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम है, और उनकी फिर चौथे आसमान में उनकी रूह निकाल ली गई थी. सही. और सैयदना मसीह के हवाले से आप जानते हैं. बिल्कुल. तो सैयदना इदरीस का ये जो किताब एनोख है, ये इस हवाले से वाकई इसके कंटेंट्स बड़े यानी लोगों के लिए अट्रैक्टिव हैं. ये चीज़ें बिला, लेकिन मसला ये है कि ये ज्यूज़ और क्रिश्चियंस के लिए भी ये स्टैंडर्ड कैनन नहीं है. ओके. यानी वो खुद इसको एपोक्राइफा के अंदर शुमार करते हैं. यानी यहूदियों की जो किताब है उसको अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करें, एक है कैनन यानी जो मुस्तनद किताब है जिसको सब तस्लीम करते हैं, वो 24 हैं टोटल, और जो बाकी जो गैर मुस्तनद हैं वो एपोक्राइफा, उसमें जुबिलीस है, उसमें ये एनोख है और दीगर चंद और किताबें हैं. तो लिहाजा हम पूरी सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते. इसमें सिर्फ एक सेक्शन है. अच्छा. जो एथोपियन चर्च है, जो एथोपिया के अंदर है, वो इसको बहरहाल उनके नज़दीक जो उनका कैनन है वो 81 बुक्स पर है. ओके, 81. हाँ जी, यानी यहूदी बाइबल जो है वो 24 किताबों पर मुश्तमिल है, और जो प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो उन्हीं 24 को ज़रा एक्सटेंड करके वो तकरीबन 67 तक ले जाते हैं. वो है कंटेंट वही है, लेकिन उनकी तरतीब ज़रा डिफरेंट है. और कैथलिक 76 पे ले जाते हैं. ठीक है. तो जो तौहीदो चर्च है, जो एथोपियन चर्च है, वो इसको 81 तक लेता है. तो उसमें एपोक्राइफा के अंदर कितनी है इसमें? एपोक्राइफा की जो कैथोलिक्स के नज़दीक 7 हैं. 7 हैं. ठीक है. तो वो इन 7 को तकरीबन इसके अंदर शुमार कर लेते हैं. अच्छा. तो एथोपियंस के हद तक हम कह सकते हैं कि वो किताब इदरीस को, किताब एनोख को वो कैनन मानते हैं, जो का तुम मानते हैं. उनके और भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं. वो तो ताबूत सकीना को भी हमारे पास मौजूद है. लेकिन उनका एक मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपना जो टाइटल लिया है वो तवाहीदो है. तवाहीदो चर्च, वो एथोपियन चर्च नहीं कहते. और इसकी रवायत जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में सबसे कदीम तरीन में शुमार होती है. अच्छा. यानी जो चर्च फादर्स से के बिल्कुल पैरेलल ये एथोपिया के अंदर उस वक्त आबाद हो गए थे जब ये जो चर्च फादर्स हैं, जैसे इरेनियस हैं और पोलिकार्प हैं और जस्टिनियन है, ये इस तरह के जितने चर्च फादर्स हैं जिन्होंने मसीही अकायद की, मसीही थियोलॉजी को बिल्कुल एक नेसेंट फेज से उन्होंने उसको बनाना शुरू किया था, ये उसके पैरेलल ये उनसे हट कर ये वहाँ जाकर आबाद हो गए थे. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो एक अलग अपना सिस्टम अलग से चलता है या ये पोप के ही अंडर ये इनकी है अथॉरिटी को मानते हैं? नहीं, ये पोप की अथॉरिटी को नहीं मानते, ये अलग है इनका बिल्कुल. यानी जैसे असल में ऑर्थोडॉक्स के भी दो हिस्से हैं, एक ओरिएंटल है और एक जो सिंपल ऑर्थोडॉक्स है. जो ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स हैं वो जैसे यूक्रेन और ये एरिया में आर्मीनिया के अंदर है. ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं ये नॉर्थन अफ्रीका, एथोपिया, एरिट्रिया, इन इलाकों में
یہ آرتھوڈاکس ہیں، ان کے کچھ فرق ہیں. یہ تقریباً 1058 عیسوی میں ان کا بڑا سخت اختلاف ہوا تھا مسیحیوں کا آپس میں. تو یہ کیتھولک سے الگ ہو کر، یعنی یہ پروٹیسٹنٹ سے پہلے یہ الگ ہو کر انہوں نے اپنا الگ چرچ بنا لیا تھا. اور یہ کیتھولکس کو نہیں مانتے، پوپ کی اتھارٹی کو نہیں مانتے. ان کے جو چرچ کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ایک الگ پوری ہائرارکی ہے اور وہ الگ ایک میکنزم. اچھا، بک آف اینوک کے بارے میں میں تھوڑی سی اسٹڈی کر رہا تھا ذرا شو سے پہلے. میری ریسرچ میں مجھے ایک دو باتیں جو تھیں میں آپ سے ضرور اس کو جاننا چاہوں گا، بلکہ کنفرم کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کچھ پیسج میں نے ایسے پڑھے ہیں جو کہ کرسچین بائبل کی سیکنڈ لاسٹ بک ہے نا، ایپیسل آف جوڈ. ایپیسل آف جوڈ کے اندر کچھ ایسے پیسیجز پائے جاتے ہیں جو کہ تقریباً سیم ٹو سیم وہ بک آف اینوک کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تقریباً. تو اس ضمن میں کچھ کنٹروورسیز، یعنی یہ جو کچھ لکھنے والے ریسرچرز وہ ایسے بھی کہتے ہیں کہ بیکاز اٹ میچز دی ایپیسل آف جوڈ سو مچ. جوڈ میرے خیال جیمس کے بھائی تھے. تو یہ غالباً اس کی ایک تو اوتھینٹسٹی پہ تھوڑا سا سوال اٹھا دیتے ہیں، یا پھر یا تو ایپیسل آف جوڈ وہاں سے جو ہے وہ بیس کر رہا ہے بک آف اینوک کے اوپر، یا بک آف اینوک کو جو آتھر جس نے لکھا تھا وہ جوڈ سے یا تو ملتا جلتا تھا یا اس کے قریب کا کوئی بندہ تھا، یا جوڈ صاحب خود ہی تھے. تو اس بارے میں آپ کے کیا کہتے ہیں کہ کیا اس کی اوتھینٹسٹی اس قسم کے ٹیکسٹ سے اگر مل جائے تو وہ اس سے کم ہوتی ہے؟ ہاں نہیں، کم تو خیر نہیں. اصل میں بنیادی طور پر جیسے یہ ڈیڈ سی اسکرولز ہوئے ہیں نا، اگر آپ کو میں ایک اور پوڈ کاسٹ کی دعوت دوں تو وہ ہے ناگ حمادی کی ایک پوری لائبریری جو ہے نا وہ بھی دریافت ہوئی تھی. اور وہ مصر میں تھی. اسے وہ 1946 اس کے بالکل قریب ٹائم میں وہ بھی دریافت ہوا تھا. وہاں پہ ایک پرانا کوئی چرچ تھا جو مدفون تھا، اس کو کسی بائی چانس وہ بھی دریافت ہوا تھا. اچھا، وہاں پر بنیادی طور پر ناگ حمادی وہ جگہ کا نام ہے، وہاں سے جو ٹیکسٹ ملا ہے وہ سارا نوسٹک کرسچنس کا تھا. نوسٹک کرسچنس. اچھا، اب وہ اپنے لیے وہ لفظ نوسز استعمال کرتے ہیں، لیکن مطلب جو ان کی باقی ساری تفصیلات کو دیکھیں تو وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے نالج کو بالکل ایک اسپریچول اینگل سے کیسے لے کر جاتے تھے. کہاں پر وہ ایگنوسٹسزم کے قائل ہو جاتے تھے، کہاں پر وہ تو یعنی اس اعتبار سے جب دیکھتے ہیں نا. اچھا، اب جب آ جاتا ہے ایپیسل آف جوڈ اور اینوک، یہ بنیادی طور پر نوسٹکس جو نظریات ہیں یہ اس سے بالکل الائنڈ محسوس ہوتے ہیں. اور ان کا جو بالکل وہی اسپریچول انداز اور وہی ان کی جو روایات ہیں جس کو آپ سمجھیں کہ ایک اسیٹک انداز سے چیزوں کو پیش کرنا، ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی ایویڈنس موجود ہو، لیکن اسیٹک جو ان کی روحانی وجدانی جو کیفیات ہیں تو وہ آپ کو اینوخ میں بھی نظر آئیں گی، وہ ایپیسل آف جوڈ میں بھی نظر آئیں گی. اور وہ یہ جو نوسٹک جو آپ کا چرچ ہے اس کی، جیسے جان تھامس کی انجیل جو ہے، انجیل تھوما جس کو کہا جاتا ہے، اور گاسپل آف جان تھامس، گاسپل آف میری میگڈلین، اور ایک اور ہیں غالباً جوداس کے نام سے بھی ہے غالباً. اچھا، یہ میں اچھی بات ہو گئی، آپ نے بڑا اچھا مجھے یاد دلا دیا. میرا ایک سوال کرنے کا ارادہ تھا لیکن میں نے کہا پتہ نہیں بات لمبی نہ ہو جائے، لیکن اب میں ضرور کروں گا کیونکہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا. وہ یہ بات کہ پہلا تو آپ نے میری میگڈلین کا ذکر کیا. کچھ کرسچنز اس کو سینٹ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. کچھ تو ایسا لفظ بھی میں چلے کہہ ہی دیتا ہوں کہ اس کو وہ ہارلٹ وغیرہ کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں سینٹ مانتے ہیں. یہ پہلے کہ مین اسٹریملی کیا آپ ایز اے ریسرچ بولیں گے کہ کیا تھی وہ؟ نہیں، دیکھیں اس کے والے سے مطلب بہت ہی اتنی عجیب و غریب روایات مشہور ہوئی ہیں نا. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے سیدنا مسیح کا کردار ہے یا ان کی جو ذات ہے، اور جو ہم جس طرح سے نبی کا، ان لوگوں نے تو سیدنا مسیح اور میری میگلڈائن کے حوالے سے بڑی عجیب سی روایات مشہور کی ہوئی ہیں، ان کو منسلک کیا ہوا کے ساتھ. اور وہ بڑی مطلب وہ میرا خیال ہے کہ وہ مناسب ہے بھی نہیں، اور یہ کسی نبی کے شایع نشان بھی نہیں ہے. سینٹ ہو سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی. کوئی اتھینٹک ہمارے پاس اس حوالے سے کسی قسم کی وہ چیز موجود نہیں ہے. اچھا، جو ناگ حمادی کی لائبریری سے جو سینٹ تھامس جو گاسپل آف تھامس نکلی ہے، اور یہ جو میری میگلڈائن کی سے منسوب جو گاسپل نکلی، وہ اتنی ریفائنڈ ہیں. اچھا، اتنی اس کے اندر خوبصورت گفتگو موجود ہے،
اور وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی نبی سے انسپائرڈ یا ان سے صحبت رکھنے والے افراد کی لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں. اچھا. یعنی بعض چنکس تو ایسے ہیں کہ واقعی پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ کوئی اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کی ہدایت کا سامان موجود ہے. کچھ چیزیں جو روحانیت سے بہت زیادہ انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا, وہ ذرا تھوڑا سا تصنع محسوس ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس میں انکارپوریٹ ہو, وہ بھی ہے. لیکن جو ایک وجدانی جو آپ کہتے ہیں اسیٹک جو ہے نا, وہ ان کے ہاں بہت زیادہ اس چیز کا رجحان موجود ہے. تو میری میگلڈائن کا جو رجحان تھا, جو ان کا ایپٹیچیوڈ تھا, وہ بڑا ہی صوفیانہ مزاج تھا. تو جب آپ اس کو ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, آپ نے سیلیبیسی کا ذکر کیا, تو وہ ایک جیسے قرآن کے اندر ایک ضمنی بات جو گزشتہ ہماری جو بات چل رہی تھی, وہ بس اس وقت ذہن سے نکل گیا, آپ چاہے اس میں ایڈ کر لیجئے گا کہ حضرت یحییٰ کے حوالے سے قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ وکان حصورا, کہ وہ مطلب رغبت نہیں رکھتے تھے شادی کے, سیلیبائٹ. اچھا, جب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی انہی اسینیز کے اندر رہے ہیں اور وہ ان سے انسپائرڈ تھے. اچھا. اور یہ بھی ادھر ٹیچر آف رائٹسنس اور ان کی جو اپنی جو کمیونٹی کے رولز ملے ہیں, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح جو 10-12 سال کے بعد سے لے کر 30 سال تک جو منظر سے آؤٹ رہے ہیں, وہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اسینز کے اندر ہی رہے. اچھا. یعنی جو ٹیچر آف رائٹسنس کا جو بالکل ایک اسکیچ بنایا جاتا ہے, اور اس کی جو پورے ایک اصول اور ضابطے جو اس میں کوائن کیے گئے ہیں, وہ بالکل میچ کرتے ہیں سیدنا مسیح کی شخصیت کے ساتھ. تو یہ ضمنی بات جو پچھلی ایک جملہ معترضہ کے طور پر, باقی جو میری میگلڈائن, تھامس, یہ ساری چیزیں اس میں ہمارے پاس چونکہ وہ گاسپلز موجود ہیں, ہم کسی اگلے اس میں ان کے کانٹینٹس کو دیکھ کر. یہ جو گاسپلز ہیں, یہ گاسپل آف میری میگڈلین اور تھامس, ان کی مین اسٹریم میں ایکسیپٹنس کس حد تک ہے؟ نہیں, اس کو نہیں, اپوکریفا میں بھی اس کو نہیں گن رہے. نہیں, اپوکریفا تو وہ ہے نا جو انہوں نے پہلے سے ہی طے کر دیا ہے. یہ تو چونکہ دریافت یاب ہوئے ہیں 50s کے اس میں, اور اس کو وہ مین اسٹریم کینونیکل گاسپلز میں وہ شمار نہیں کرتے. بہرحال پڑھتے ہیں, چھپ گئی ہیں, دونوں چھپ گئی ہیں. تھامس بھی باقاعدہ چھپ گئی ہے, اور یہ میری کی بھی چھپ گئی ہے, جوداس کی بھی چھپ گئی ہے. یہ ساری موجود ہیں پرنٹڈ شکل میں. لیکن اس کو کسی طرح سے وہ, چونکہ یہ نوسٹک فرقہ تھا, ایک الگ پورا فرقہ تھا, تو یہ اس اعتبار سے اس کو. یہ جو آپ نے جوڈاس اسکیریوٹ کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, جوڈاس اسکیریوٹ. تو یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی عجیب کنٹروورسی ہے. ٹریٹر تھا کا نہیں تھا؟ ان کے حوالے سے بھی 2 طرح کی روایات ملتی ہیں, کہ بعض کرسچنز جو سینٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انسپائرڈ ہی انہوں نے یہ کام کیا. اچھا, یہ بھی انسپائرڈ. ہاں جی, یعنی انہوں نے کسی الہامی ہدایت کی روشنی میں یہ جو کام کیا, یعنی جو آپ سمجھیں کہ مخبری کی, سادہ لفظ اگر کہیں کہ رومن جو سپائی تھے, ان کو جو بتایا کہ یہ ہے مسیح جن کو لے کر جانا ہے, تو یہ اصل میں ایک پورا ایک ڈیوائن اسکیم تھی. یہ انڈر دا انفلوئنس آف سم گائیڈ لائنز, یعنی سم ڈیوائن گائیڈ لائنز. تو یہ تو اپولوجیٹکس کا نہیں میرا خیال کوئی ایسا ہوگا. کرسچین اپولوجیٹکس میرے خیال کہتے ہوں گے اسی بات کو. کہتے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 2 ہیں اصل میں اس کے حوالے سے جو, اور باقی جو مین اسٹریم جو کرسچنز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہی بلا. اپولوجیٹکس میں کافی حد تک اس کو بدلا ہے, مطلب ری انٹرپریٹیشن کی ہے, اس میں تو شک نہیں ہے. اچھا, اسی ضمن میں اس سے ملتی جلتی ایک بات وہ گاسپل آف بارناباس میں بھی آتی ہے. جی, گاسپل آف بارناباس میں تو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ سے سب سے پہلے, کیونکہ موقع ہے میرے پاس تو میں ضرور پوچھوں گا. ہمارے یہاں بڑا معروف ہے مسلمانوں میں, بالکل بہت اس کو پسند کرتے ہیں, بلکہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں. اور 16th سینچری میں غالباً یہ پہلی بار سرفیس ہوا تھا, اور ٹرکی میں. ہاں جی, ٹرکی. تو یہ گاسپل آف بارناباس کی جو آپ کہہ لیں کہ اوتھینٹسٹی پلس ایکسیپٹنس پلس اس کا جو کنٹینٹ ہے, وہ کس حد تک ہمیں ایکسیپٹیبل ہمارے لیے ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جو کانٹینٹ ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ لکھا ہی کسی بڑے پکے مومن مسلمان اور وہ کرسچن جو اس پہ اعتراض کرتے ہو تو کہتے یہی ہیں کہ یہ جو برناباس ہے یہ تو کسی مسلمان کی لکھی ہوئی. صحیح ہے. تو کانٹینٹس کی تو یہ بات ہے. اب ہم نے جب اس کو ایک اس پیمانے پر اس کو دیکھنا ہو کہ بھی آیا اس کی جو اتھینٹسٹی ہے یہ آیا مستند ہے بھی کہ نہیں,
تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا گوسپل آف برناباس کا وجود نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی اس کا ثبوت موجود ہے یا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس حوالے سے ایک بڑی ہی ایک ارریفیوٹیبل ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے. اچھا کہ یہ جو کیتھولک جو ان کا سینٹر ہے روم کے اندر ویٹیکن سٹی, اچھا ویٹیکن کی لائبریری کے اندر ایک پوپ کا ایک ورڈکٹ موجود ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ گوسپل آف برناباس پڑھنا اور اس کو آگے نشر کرنا یہ حرام ہے ہمارے لیے ناجائز. اچھا. اور یہ تقریباً 300 عیسوی کے بعد کا رائٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی 300 سال کے پہلے کا. ٹھیک ہے. یعنی ایک آپ کے سامنے ایک پوپ کا ورڈکٹ موجود ہے کہ بھی یہ چیز جو ہے نا وہ مطلب بینڈ ہے, تو اس کا مطلب وہ پہلے موجود تھی, اسی لیے اس کو چھپا کے بھی رکھا ہوا تھا. اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو انہوں نے چھپا دیا ہوگا. لیکن وہ اتفاق یہ ہے کہ وہ چونکہ وہ لیدر پارچمنٹ پہ لکھی ہوئی تھی تو اس کی محفوظ ہونے کی جو لائف ٹائم ہے وہ زیادہ تھا, وہ اچھے طریقے سے محفوظ بھی ہوگی. آگے اب اس کی وہاں سے جو دریافت ہوا اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کرسچنز سوال اٹھاتے ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے وجود کے بارے میں وہ سوال نہیں اٹھا. وجود تو تھا, یہ تو بات کنفرم ہوتی ہے. کانٹینٹس کے بارے میں کیا جا سکتا ہے مزید تک. اچھا ریسنٹلی اب ہم چونکہ آخر میں اس پوڈ کاسٹ کے آ گئے کہ آخر میں نے کچھ ایک ایسی چیزیں بھی میری نظر سے چونکہ گزری ہیں, میں آپ سے بھی یہ اس میں پوچھتا ہوں. تقریباً 2020 کرونا کے ٹائم کے قریب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹیکس کی بلیک مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پہ خرید و فروخت ایسی چیزوں کی بھی ہوتی رہتی ہے. تو کچھ ایسی خرید و فروخت ہوئی تھی ڈیڈ سی اسکرولس کے کچھ پارٹس بنا کر نا, کچھ لوگوں نے بیچے وغیرہ. اب وہ لوگوں نے خرید بھی لیا. آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے جہاں پر بیچنے والا ایسی چیزیں خریدار بھی ہوں گے کیونکہ چیز ہی بڑی اہم ہے. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیک ہیں, یہ ڈاکومنٹس فیک ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لیدر یوز انہوں نے کیا تھا وہ تو پرانا ہی تھا, یعنی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ وہ آئے گا تو اتنا ہی ٹائم کا, لیکن وہ بعد میں جو اس کے اوپر رائٹنگ تھی نا, انک وغیرہ تھی, وہ نہیں تھی, جس کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ. تو یہ کچھ اس سے بارے میں کنٹروورسیز بھی ایسی بنی اسی کے ساتھ ساتھ کہ اب جو بک آف انوخ ہے ہم جس کا ذکر کر رہے تھے, اب ادریس علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے, بہت پہلے کا. اور جو ڈیڈ سی اسکرولز ہیں وہ تقریباً 100 سے 300 BC کہہ لیں, 100 سے 300 BC کا ٹائم کہہ لیں. یعنی اس کو ادریس علیہ السلام نے تو نہیں لکھا ہوا, لکھنے والا تو کوئی بندہ اور ہی تھا جنہوں نے انٹرپریٹ کیا ان کے الفاظ کو یا جو بھی کیا. تو یعنی کل ملا کر ہے تو یہ ایز اے ہول کہ اٹس ناٹ کیٹیگوریکل. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو اگری کہ آپ کو اس کے بارے میں کنٹروورسیز بھی مل سکتی ہیں عوام کی گائیڈنس کے لیے کہ اس کی ہمیں اتنا ہی لینا چاہیے ایکسیپٹنس کے طور کے اوپر جتنی اس کی ہم کہہ لیں کہ ایک ایز اے ہسٹوریکل ڈاکومنٹ لے لیں. تو اس سے زیادہ ہم اس کو نہ کنسیڈر کریں ان تمام کنٹروورسیز کا. یعنی لب لباب اگر آپ بتائیں تو وہ کیا ہوگا؟ نہیں, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو ہم اگر کنٹروورسی میں تو جتنا مرضی جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, لیکن بہرحال ہم نے تو وہ چیز دیکھنی ہے کہ جس کے بارے میں اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل میں یروشلم یونیورسٹی کے اندر ان کے جو پارچمنٹس ہیں, اس کی جو انک ہے اس کی جو ڈیٹنگ ہو چکی ہے, جی ڈیٹنگ بھی ہو چکی ہے, اور اس کا جو پارچمنٹ ہے وہ چونکہ ایک شیپ لیدر کا تھا تو اس کا DNA ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے. اچھا رائٹ. اب اتفاق یہ ہے کہ کچھ پارچمنٹس جو ہیں وہ شیپ لیدر کے ہیں, اور اس سے بھی عجیب اتفاق یہ ہے کہ کچھ پارچمنٹس ہیں وہ کاؤ لیدر کے. اچھا, اب یہ لیٹسٹ جو چل رہی ہے اس وقت ریسرچ, تو اب حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں شیپس کے ہونے کے تو بڑے موجود ہیں, وہ تو ہے, وہ سب جانتے ہیں, لیکن کاؤ وہاں کی کوئی نیٹو وہ نہیں ہے. اب وہ سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ مختلف جگہوں سے کلیکٹ کر کے انہوں نے اکٹھے کر کے اور اس کو کیا, کیونکہ اس کی جو انک کی ڈیٹنگ کی گئی ہے وہ تو وہی ہے جو تقریباً 300 BC سے لے کر 100 AD کے درمیان کی ہے. وہ ٹینٹیٹیو جو اس کا ٹائم پیریڈ بن رہا ہے وہ یہی ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ کنٹروورسی کو ہم سائنٹیفک ایویڈنس سے بھی ہم اس کو دور کر سکتے ہیں, پلس اس کے کانٹینٹس کو ہم اس کو ڈیٹیکٹ کریں, اس کو ڈیٹیکٹ کریں, اس کو کولیٹ کریں دوسرے ڈاکومنٹس کے ساتھ, اور کوشش کریں کہ کیونکہ تورات اور انجیل ہمارے لیے بھی مقدس ہے بے شک, اور یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں کو کنٹریبیوٹ کریں اور ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کون سے کانٹینٹس ہیں اور بنی اسرائیل کس کس دور سے گزرے, کیسے گزرے. ظاہر ہے کہ ہمارے قرآن کے اندر
اچھا خاصا وہ حصہ وہ موجود ہے جس میں ایک مقدمہ قائم کیا گیا بنی اسرائیل کے بارے میں. تو یہ ہمارا بھی وہ قرآن اب بھی کہتا ہے کہ انزلنا التوراۃ والانجیل فی ہدی ونور. بے شک. تو اس کی آفاقیت کا تقاضا یہ ہے کہ اب بھی اس کے اندر ہدایت اور نور کا کچھ نہ کچھ سامان تو موجود ہوگا. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو اس کی اتھینٹسٹی کو زیادہ سے زیادہ ہم کر لیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یعرفون الکلمۃ مواضعہ. ایگزیکٹلی. اب وہ بہت ساری یعنی تحریف یہ نہیں کہ صرف معنی کی تحریف، وہ موقع محل ہی چینج کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ان کے ہاں ہے. تو ہم اس کو ہاں جی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکسچول کرٹیسزم کی جو اصطلاح ہے وہ اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ ان کے پاس ایک یونینیمس ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے. ہم قرآن کی بنیاد پر ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ قرآن کا ایویڈنس ہے اور یہ آپ کے پاس جو ایویڈنس آئے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اور قرآن جو ورڈکٹ آپ اس کے حوالے سے دے رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بڑا اتھینٹک ہے. اس کو اس پیمانے اس زاویہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ زیادہ بہتر بھی لگے گا. اور زیادہ ہم قرین قیاس جو سیدنا موسیٰ کی جو بات ہے، سیدنا مسیح کی جو بات ہے، سیدنا یسعیاہ کی جو بات ہے، ان تک ہم پہنچ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی ہدایت تو موجود تھی. اسی طرح سے جیسے ہم آپ نے فرمایا بھی اور ہم ناظرین کو بھی یہی اس پوڈ کاسٹ کا ایک کہہ لیں کہ ایک سمری کے طور پہ اور ایک گائیڈ لائن کے طور پہ بتاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ہمیں سائنٹیفکلی بھی دیکھنا چاہیے، اس کو ہمیں کرٹیکلی انالائز بھی کرنا چاہیے. ہمیں اس کا جو فکشن کو جو ہے اس کو تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ڈین براؤن وغیرہ کے جو ناولز ہیں نا، اس میں یہاں تک کہ جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا جب میری میگڈلین کا، وہ ڈین براؤن کے جو ناولز ہیں نا اس کے اندر وہ یہاں تک کہ رومانٹکلی انوالو کر دیتے ہیں میری میگڈلین کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو آپ نے جیسے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ اس سے بہت اوپر ہے، کہ وہ سینٹ ہے کہ نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی، میری سینٹ تھی یا نہیں اس کے ساتھ انوالو نہیں کرنا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ ہمیں ان چیزوں کو فکٹیشیس جو چیزیں ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے، سائنٹیفکلی دیکھیں. اور الحمدللہ بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو کہ آپ نے اتنی انفارمیٹیو چیزیں ہمیں اس شو کے اندر بتائیں. اور ناظرین کے لیے بھی بلا شبہ بہت زیادہ اس کے اندر سیکھنے کو بہت کچھ تھا. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب ہمیں ناظرین ہمیں اجازت دیجیے اس شو کے ساتھ. اور آپ کا اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.